وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم، صلاة تزيد بها علمي وتشرح بها صدري وتيسر بها أمري وتحل بها عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک برکت صلی اللہ علی النبی الأمی الطاہر الزکی وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا أفصح العرب والعجم، صلاة وسلاما عليك يا من أوتي بجوامع الكلم. تاریخ انسانیت میں سب سے اونچی مثال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام سچ کے ساتھ آئے تھے، لیکن ہمیں قرآن مجید میں یا بائبل میں یا تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتا کہ کسی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی سچائی کو
اپنے پہلے دعوے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ یہ انہوں نے کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اياه، سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ تعلیمات ہیں، لیکن کسی نے یہ کہا ہو کہ اگر مجھے سچا سمجھتے ہو تو میری بات مانو، نہیں ملتا۔ نظام قدرت اللہ پاک نے جاء بالصدق کی بہترین تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا، اس لیے کسی کی زبان پر یہ لفظ آئے نہیں۔ کئی مثالیں ہیں بھائی۔ سب سے پہلے یحییٰ نام زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا۔ اس سے پہلے تاریخ کسی انسان کا نام یحییٰ نہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے لم نسمہ قبل سمیہ، اس نام کا پہلے کوئی آیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اسم مبارک احمد، یہ بھی آپ سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ محمد نام ہے بھائی، اور کچھ شخصیتوں کا اہل علم سے سن کر، اہل کتاب سے سن کر، اس وقت اہل علم اہل کتاب ہوتے تھے، ان سے سن کر نام بطور تبرک لوگوں نے رکھا۔ ممکن ہے بھائی ہمارا بیٹا ہی اس منزل پر فائز ہو جائے، لیکن احمد نام جو ہے یہ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا تھا۔ نظام قدرت۔ جس نے آنکھ کھلنے پر پہلی دفعہ عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 300 سال تک روتے رہے، خیال ہی نہیں آیا۔ سوچنے کی بات ہے۔ آدم علیہ السلام، یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے والے 2 آدمیوں میں سے جس آدمی نے زندہ رہنا تھا اور بادشاہ کا ساقی بننا تھا، اس کو آپ نے کہا تھا کہ اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک آدمی بے قصور قید ہے، اس کا کچھ کیا جائے۔ ہاں جی، اس کو کئی سال تک یاد نہیں آیا۔ اس لیے بھائی یہ جو یاد ہے یہ بھی اسی کی قدرت میں ہے۔ مجھے تکلیف محسوس ہونے لگی بولنے کی۔ بھائی عمر کا تقاضا، ایج فیکٹر اسی کو کہتے ہیں، لکئی لا یعلم بعد علم شیئا، علم کے بعد بھی اس کو بے علم ہو جائے۔ تو میں نے ترکیب لڑائی، حرم شریف میں بھی اور مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف میں بھی۔ زمزم شریف پینے کے بعد پہلے مسنون دعا پڑھتا تھا، جو مسنون دعا ہے، اس کے بعد میں یہ پڑھتا تھا اللہم انی اعوذ بک من النسیان، اے اللہ میں آپ کی نسیان سے پناہ چاہتا ہوں، بھولنے سے۔
یہ ہے بھائی مسئلہ. یاد بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. راز ہے تو ٹھیک ہے. اب موقع نہیں ہے، لیکن اگر میں آپ کو بتاتا، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ہر لمحہ یہ پوری کائنات معدوم ہو جاتی ہے، ختم، اور پھر اسی لمحے پوری کائنات موجود ہو جاتی ہے. یاد رکھنا، بولنا یہ تو بھائی بہت بات کی باتیں ہیں، لمبے قصے ہیں. لمحہ لمحہ، اسی لیے فرمایا کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او اقرب. قیامت کا معاملہ جو ہے یہ آنکھ جھپکنے کی طرح ہوگا یا اس سے بھی قریب، لمحے سے بھی زیادہ قریب. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمانا تھا. والذی جاء بالصدق کی اولین مستند بہترین تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صفا پہاڑی پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے قریش کے لوگوں کو قبیلوں کے نام لے لے کر یا بنی فلاں یا بنی فلاں یا بنی فلاں ہلم الیہ ہلم الیہ ہلم الیہ، کیونکہ شہرت تھی آپ کی. الصادق آپ کو پہلے بھی کہتے تھے، الامین پہلے بھی کہتے تھے، اور مکہ مکرمہ کی سب سے دولت مند خاتون آپ کے عقد میں تھیں، ہماری پہلی ماں رضی اللہ تعالی عنہ. میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا بھائی، کوشش کرتا ہوں. مثلا ان کا نام لینا ہو تو صرف یہ کہتا ہوں الکبریٰ رضی اللہ تعالی. ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ دوسری ام المومنین رضی اللہ عنہ، ان کو میں نام نہیں لیتا، صدیقہ رضی اللہ عنہ کہہ دیتا ہوں. میں نے بزرگوں سے یہ بات سیکھی ہے. جی ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ ہم ان کے نام لیں. ہم تو مردوں کا نام نہیں لے سکتے، خواتین اور خواتین نبوت کا. شہرت تھی آپ کی، آپ نے زیادہ کبھی کسی کو اس طرح بلایا بھی نہیں تھا. بھئی ہمارا قصہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ بلاتے رہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایک نیا مسئلہ کوئی مولوی صاحب نے ایک دفعہ آ جاتے، دو دفعہ آ جاتے، پھر آ جاتے، پھر آ جاتے، پھر کمی ہونی شروع ہو جاتی. اسی لیے فرمایا گیا کہ واز جو ہے یہ روز نہیں کرنا چاہیے، وقفہ دے کر. یہ انسانوں کی نفسیات، کیونکہ وہ بہت 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا، اس لیے لوگ دوڑے دوڑے آئے. اور ہمارا ایمان ہے بھائی اوپر اللہ جل شانہ کا حکم بھی چل رہا. تو آپ نے حدیث پاک میں، سیرت کی کتابوں میں یہی ہے کہ آپ نے فرمایا لوگو اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی ٹیلے کے پیچھے، بھائی صفا دیکھی ہے نا، صفا پہاڑی دیکھی ہے نا، 6000 فٹ اونچی ہے. ہمارے ہاں تو بھائی ہمالیہ جیسے اور کیٹو جیسی چیزیں موجود ہیں، ہمیں ٹیلا ہی ہے چھوٹا سا. فرمایا کہ اس پہاڑی ٹیلے کے پیچھے اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر جرار تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہماری عقلیں تسلیم نہیں کرتی کہ شہر میں
اتنا لشکر جرار آ جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے، لیکن چونکہ ہم نے آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ سنا ہے اس لیے ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ مسدس حالی وہ فخر عرب زیب محراب و منبر، تمام اہل مکہ کو ہمراہ لے کر، اور پھر یہ فرمایا سب سے کہ اے آل غالب، سمجھتے ہو تم مجھ کو صادق کے کاذب؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے اپنی سچائی کو پیش کیا۔ وَصَدَّقَ بِهِ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یعنی اس سچائی لانے والے کو یہ کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ اولئک ھم المتقون، وہی لوگ تقوی والے ہیں۔ سچائی لانا بے مثال تاریخ اسلام، تاریخ انسانیت میں سچائی لانا بے مثال۔ اور بھائی اگر سچائی لانا بے مثال تھا تو اس کی تصدیق کرنا بھی بے مثال ہے۔ بڑی سچائی کی تصدیق بڑی سچائی۔ اس لیے بھائی والذی جاء بالصدق کی بہترین مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور وصدق بہ کی بہترین مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرمایا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا ہونا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے۔ ہاں جی، پنجابی میں کہتے ہیں پانڈے کھڑک جاتے پاس پڑے ہوں۔ کچھ جھگڑا ہو گیا۔ اب ایک طرف جو شخصیت تھی اس کے بارے میں ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سے میری امت پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اور دوسری طرف واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں۔ ایک طرف رحم تھا، دوسری طرف اشد شدت تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو جس کے اندر جو چیز موجود تھی اس کا اظہار ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی سخت باتیں کر دی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو، بس وہیں چھوڑ کر آپ سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث شریف بخاری شریف میں یہ ہے کہ بس جس کو جھگڑے کی عادت نہ ہونا اس کو جھگڑنا پڑ جائے تو مصیبت ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ محسوس کرتا۔ تو آپ کا تحمد مبارک جو ہے نا یہ پریشانی کی وجہ سے اوپر ہوا تھا۔ آئے حاضرین بھی موجود تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لگتا یہ ہے کہ اما صاحبکم فقد غامر، تمہارا ساتھی جو ہے نا آج کچھ پریشان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دی کہ یہ جھگڑا ہوا تھا، انہوں نے اس طرح سخت باتیں کی ہیں، میں نے اس کا جواب نہیں دیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔
اب بخاری شریف میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، توبہ کا دروازہ کھلنے لگا، سوچا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا کروں؟ جلدی جلدی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آئین ابو بکر، کہاں؟ بتایا گیا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں۔ کانپ گئے، کیا گھر میں نہیں ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے۔ بہرحال جانا کہاں تھا بھائی؟ بھاگ کر تو نہیں جا سکتے تھے نا، بخدا خدا کا یہی ہے در، اللہ کا یہی دروازہ ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہ بھاگنے کی جگہ نہ قرار کی جگہ۔ خدمت میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر مبارک ان پر پڑی تو فجعل وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتمعر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونے لگا، رنگ بدلنے لگا۔ آپ غصے نہیں ہوتے تھے، برا بلا نہیں کہتے تھے، ڈانٹتے نہیں تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، سخت زبان ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ لیکن بھائی طبیعت میں جو تبدیلی ہوتی تھی وہ صحابہ کرام کو پتہ چل جاتا تھا، چہرہ متغیر ہونے لگا۔ تو سیدنا ابو بکر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فجسا علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں پر جھک گئے۔ میں سوچتا تھا اس کی پریکٹیکل شکل کیا ہو سکتی ہے، گھٹنوں پر جھکنا۔ ایک تو شکل یہ کہ تحیات میں آدمی بیٹھا اور جناب گھٹنوں پر جھک جائے، اور ایک شکل یہ ہے کہ گھٹنوں کے اوپر وہ آدھا کھڑا ہو جائے، یہ حصہ زمین پر اور یہ حصہ جو ہے، اور پھر جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں حق کی دعوت لے کر آیا تھا، فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، تم لوگوں نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، وَقَالَ ابو بکر صدقت، ابو بکر نے کہا تھا آپ سچ کہتے ہیں۔ وَوَاصَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، انہوں نے اپنی جان کے ذریعے بھی اور اپنے مال کے ذریعے بھی میری ہمدردی کی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي خَلِيلِي، کیا تم میری خاطر میرے دوست کو تنگ کرنا چھوڑ دو گے؟ دو دفعہ فرمایا، مرتين، بھاری میں لفظ موجود ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي خَلِيلِي، کیا تم میری خاطر میرے خلیل کو، میرے دوست کو چھوڑ دو گے؟ اس کے بعد بخاری نے فلم اوذی بعدہ، اس کے بعد کبھی کسی کو جرأت نہیں ہو سکی کہ آپ کو تنگ کر سکتا، ایذا دے سکتا۔ صرف ہم نہیں کہتے صدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صدیق۔ احد پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئے، 3 ساتھی ساتھ ہیں، پہاڑ ہلنے لگا، کسی نے اس پہ تبصرہ
یوں جڑا کہ زلزلہ آ گیا اتفاقاً، اور اہل محبت نے یہ کہا کہ نہیں، زلزلہ نہیں تھا، پہاڑ احد پہاڑ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، محبوب کے قدموں سے لگ کر اس کو وجد آ گیا تھا۔ بھئی اگر کھجور کا خشک تنا جدائی میں رو سکتا ہے اور شجر و حجر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں، اور پتھر آپ کے حکم پر دوسرے کنارے سے پانی کے اوپر تیرتا ہوا خدمت میں حاضر ہو سکتا ہے، پانی پر تیرتا ہوا واپس جا سکتا ہے، پھر بھائی کوئی اس میں دشواری نہیں ہے۔ خود فرمایا یہ پہاڑ یحبنا، ہم سے محبت کرتا ہے، وَنُحِبُّهُ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ ہلنے لگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک پہاڑ پر دبا کر، زور سے نہیں مارا، دبا کر فرمایا اثبت احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، ٹھہر جا اس لیے کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ 2 شہید سمجھیں گے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بھائی آپ کو صدیق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا کہنا اپنے درجے کا ہے، لیکن وہ درجہ سب سے اونچا، وما علینا الا البلاغ۔